نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا و ملجانا و محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم قرآن مجید کے درس کا دوبارہ افتتاح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی بے پناہ رحمتوں کے صدقے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے صدقے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اسے پایۂ تکمیل تک پہنچائے اور جتنے احباب بھی اس میں شریک ہوں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
آپ جانتے ہیں کہ درس قرآن مجید کا جو سلسلہ تھا وہ مارچ میں اختتام پذیر ہوا تھا، مارچ میں اختتام پذیر ہوا تھا۔ اس کی ہم نے اختتامی تقریب کی اور اس کے بعد یہ کرونا کی وبا آ گئی۔ ہمارا ارادہ تو یہی تھا کہ ہم اگلے بدھ سے ہی دوبارہ شروع کر لیں، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے اور وہی صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے اس مرض کی وجہ سے یہ تاخیر یا التوا کا شکار رہا، تو اب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اس کا دوبارہ افتتاح کر رہے ہیں۔ اس قرآن مجید کے درس کو، مطالعہ فہم قرآن مجید کے پروگرام کو منعقد کرنے میں مسجد انتظامیہ نے، بالخصوص راجہ آصف علی خان صاحب نے بہت کوشش کی اور انہوں نے بہت جد و جہد کی۔ یہ پمفلٹ اگر آپ تک نہیں پہنچا تو میرے خیال میں آپ کو مل جائے گا، جو ہم نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ اس درس قرآن مجید کی کیا ضرورت ہے اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے قاری عارف صاحب ہیں ہمارے بھائی، انہوں نے بہت کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی برکتیں دے، دونوں جہانوں کی عزتیں دے کہ آپ قرآن مجید سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور آپ قرآن کی محبت میں یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اور ایک دوست نے آج کوئی تبرک کا اہتمام بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج جو پہلا درس قرآن مجید ہے، اس میں ہم صرف افتتاح کریں گے۔ بنیادی طور پر میں قرآن اور تفسیر کے بارے میں وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے، اور بالخصوص جو قرآن مجید کا طالب علم ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں ظاہر ہے وہ علوم القرآن ایک باقاعدہ فن ہے، بہت طویل اور ہمہ جہت قسم کا، لیکن میں وہ باتیں عرض کروں گا جن کا ایک ضروری تعلق ہے ہمارے اس درس قرآن مجید کے ساتھ۔ پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے، اور انسان کو قرآن مجید کو نیچے لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو بلند کرے تاکہ وہ قرآنی جو فکر ہے اس کو اپنانے کی سعادت حاصل کرے۔ اب میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درس قرآن مجید ہے، ویسے بھی میں کوئی اچھا مقرر نہیں ہوں، لیکن اس کا مقصد کوئی فن تقریر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد قرآن مجید کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اصولی طور پہ قرآن مجید کا درس تقریر نہیں ہوتا، اسے تقریر نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بولنے والا بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تقریر کا رنگ آ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے جتنا بندہ قریب رہے گا اتنے ہی اس پر ہدایت کے دروازے زیادہ کھلیں گے، اور اگر وہ برکت کے لیے ایک آیت پڑھ کے باقی ساری تقریر اپنے پاس سے کرتا رہے، پھر وہ لا کہے کہ میں نے درس قرآن دیا ہے،
اس نے درس قرآن نہیں دیا، اس نے درس قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جتنا آپ قریب رہیں گے اور جتنا اسے اس کی روح کے مطابق ماننے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کے کلام کی کیا شان ہے اور اللہ کا کلام کس طریقے سے بے مثال کلام ہے اور کس طریقے سے اس نے انسان میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر تدوین قرآن کیا ہے، نزول قرآن کیا ہے، کچھ ضروری چیزیں جو زیر بحث آتی ہیں۔ سب سے پہلے لفظ قرآن پہ آ جائیں۔ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن کا لفظ کسی لفظ سے نکلا نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے۔ جیسے تورات ایک علم ہے، کسی لفظ سے نہیں نکلا۔ لفظ سے نکلنے سے میری مراد یہ ہے، وہ میں مشتق اور جامد کے لفظ دانستہ نہیں بول رہا۔ مثلا ایک لفظ ہے ناصر، ناصر نصر ان سے نکلا ہے، منصور نصر ان سے نکلا ہے، مناصرہ نصر ان سے نکلا ہے۔ اس طرح لفظ بھی لفظوں سے نکلتے ہیں۔ ایک مفسر کا قول ہے، وہ کہتا ہے جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں اس طرح الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ اور بہت گہرا علم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لفظ جامد ہے اور یہ کسی لفظ سے نہیں نکلا، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک مادہ ہے، مادہ اشتقاق۔ اس میں پھر ایک قول یہ ہے کہ یہ قراء سے نکلا ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ قرانا سے نکلا ہے، قرانا قاف ر نون۔ اگر یہ قرانا سے نکلا ہے تو قرانا کا مطلب یہ ہوتا ہے متصل کر دینا، کسی کو ملا دینا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ۔ اگر قرآن کا مادہ اشتقاق یا جس سے یہ نکلا ہے قرانا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو بندے کو اللہ سے واصل کر دیتی ہے، بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بندے کو اللہ کے قرب عطا کر دیتی ہے، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ نکلا ہے قراء سے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک پڑھنا اور ایک جمع کرنا۔ قراء کا معنی ہے پڑھنا، قرات، اور جمع کرنا، جیسے قراء الماء فی الحوض، پانی حوض میں جمع ہو گیا۔ اگر قرآن کا مادہ اشتقاق قراء ہے اور اس کا معنی پڑھنا، پھر اس سے مراد یہ ہے، اور یہ چیز ایک اعجازی پہلو لیے ہوئے ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اتنا پڑھا جائے گا جتنی اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی۔ اور یہ بالکل ایک ایسی حقیقت ہے کہ قرآن کو مسلمان ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے جو قائد ہیں وہ قیادت کے اصول جاننے کے لیے پڑھتے ہیں، اور مستشرق جو ہیں وہ اپنے نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں، سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے، کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی، نقطۂ نظر بدل جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو جتنا پڑھا گیا ہے اتنا اور کسی کتاب کو نہیں پڑھا گیا، اور دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھنے کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی کوئی کتاب ہے اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو وہ زبان ہی نہیں آتی، آپ ویسے اس کو پڑھ لیں کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، لیکن یہ میرے رب کے کلام کا اعجاز ہے کہ اسے بندہ اگر بغیر سمجھنے کے بھی پڑھے تو یہ دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے،
دل میں نور معرفت پیدا کرتا ہے، دل میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اس کا پڑھنا جو ہے وہ ایک منفرد قسم کا اس کا اعجازی پہلو ہے پڑھنا۔ اگر قرأ کا معنی جمع کرنا ہو، قرأ الماء فی الحوض، پانی حوض میں جمع ہو گیا، پھر اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس نے انسانی نجات کا سارا سامان اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسانی، دیکھو نا، جو قرآن نے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس سے مراد کیا ہے کہ بندہ زندگی میں یہاں بھی الجھتا ہے، اللہ کا کلام اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ کا کلام اس کو راہ راست دکھاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس نے تمام علوم اولین و آخری کو بھی جمع کر لیا ہے، اور انسانی نجات کا مکمل سامان بھی اس نے جمع کر لیا ہے۔ اگر قرآن کا مادہ جو ہے وہ قرأ معنی جمع کرنا، یہ قرآن کریم کا لفظی معنی تھا۔ اب آ جائیں قرآن کہتے کسے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آج کل نیگیٹو باتیں زیادہ چلتی ہیں۔ میں اس کے فوائد کا انکار نہیں کرتا، اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، یہ سوشل میڈیا ہی ہے، اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، لیکن اس میں نیگیٹو پہلو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ کبھی اختلاف قرات کو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طریقے سے تھا تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا، اور باقاعدہ اس پہ آرٹیکل آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن ہے کیا چیز، تاکہ بہت سی چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں۔ قرآن کریم جو ہے، اس کی جو تعریف علماء کلام نے کی وہ یہ ہے، میں اس کی عربی ورڈنگ پہلے پڑھتا ہوں، پھر میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ القرآن و کتاب اللہ المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف عنہ نقلا متواترا بلا شبہتا۔ یہ قرآن کریم کی ڈیفینیشن ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر ایک اصطلاح اسلامی ہے تو اس کی وضاحت بھی تو مسلمان ہی کریں گے نا، لاجیکل ہی بات ہے نا۔ جب ایک مفہوم میرا ہے تو اس کا مطلب بھی تو میں ہی بتاؤں گا نا۔ جب قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے تو اس کی ڈیفینیشن بھی تو مسلمان ہی طے کریں گے۔ تو قرآن کریم کی تعریف میں پہلی بات یہ کہی گئی، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ جاہل قسم کے لوگ، اور پرابلم یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو باطنیہ کی بولی بولتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ ہم باطنیہ کی بولی بولتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو منکرین حدیث کی بات بولتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ہم منکرین حدیث کی بات بولتے ہیں، وہ اس کو اپنا استدلال سمجھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو اس کی ایک میجر تقسیم آپ کے دو قسم کے کیفیات تھی۔ کبھی آپ روٹین میں بات کرتے تھے اور کبھی آپ کسی خاص کیفیت میں بات کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص کیفیت میں بات کرتے تھے تو وہ قرآن بنتا تھا، اور جب آپ عام کیفیت میں، عام حالات میں بات کرتے تھے تو وہ حدیث بنتی تھی۔ اور پھر اس پر وہ دلائل بھی گھڑ لیتے ہیں،
ایک ہوتا ہے دلیل سے عقیدہ بنانا، ایک یہ ہے کہ عقیدہ پہلے بنا لیا ہے، دلیل بعد میں تلاش کرو۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ سوچ پہلے اپنا لی، پھر قرآن کو، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یعنی بندہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب قرآن کا حکم اس کے سامنے پہنچے وہ اپنے سارے استدلال ایک سائیڈ پہ رکھ دے اور اللہ کے کلام کے سامنے جھک جائے۔ اب اگر وہ جو ہے وہ دلائل گھڑنے میں لگا ہوا ہے تو وہ ایمان کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ قرآن مجید جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر کہیں یہ کہا گیا کہ جبریل کا کلام ہے تو مطلب کیا ہے؟ جبریل لے کے آتا ہے۔ اگر یہ کہا گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے تو مطلب کیا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے۔ کسی بھی تعویل سے قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہ ماننا کفر ہے۔ قرآن مجید کا پہلا تعارف یہ ہے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ نہ جبریل کا کلام ہے، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے، اس پر کوئی گڑی ہوئی دلیل نہیں سنی جائے گی، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اور پھر کیا؟ اللہ کا کلام تو تورات انجیل بھی ہیں۔ المنزل علی الرسول، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ پر اللہ کا کلام نازل ہوا، قرآن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ پہ اللہ کا کلام نازل ہوا، قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ المکتوب فی المصاحف، اور قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ اگر کسی لفظ کی کوئی اور قرأت منسوب ہے، منقول ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین کو ختم النبیین پڑھتے تھے، یعنی یہ نہیں تفسیری طور پر، یعنی خاتم النبیین کا وہ معنی بیان کرتے تھے ختم النبیین، تو ختم النبیین قرآن نہیں ہوگا۔ قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ کوئی آیت جو منسوخ ہو گئی وہ قرآن نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ایک آیت پڑھا کرتے تھے، تو یہ جو لوگ تعریف قرآن کا قول کرتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایسی باتوں سے استدلال کرتے ہیں، بھئی وہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ آیات قرآن نہیں ہے، قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، یہ ہے قرآن۔ اگر عدالت کو عدالت پڑھا گیا ہے تو عدالت قرآن نہیں ہوگا، قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے، عدالت۔ القرآن کلام اللہ، المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف۔ اختلاف قرأت قرآن نہیں ہے۔ یہ کہنا جی اس طریقے سے نہیں پڑھا گیا پھر قرآن کیسے محفوظ ہوا؟ بھی قرآن ہے ہی وہ جو کتابی شکل میں ہے۔ اختلاف قرأت قرآن نہیں ہے تو ہم اس کی نماز میں قرأت نہیں کر سکتے، نماز میں اس قرآن کی تلاوت کی جائے گی، کتابی شکل میں موجود ہے۔ المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اور قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو اتنے تواتر سے نازل ہوا جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایک لے کے آتا ہے ڈھونڈ کے کہ اس لفظ کو فلاں بندہ یوں پڑھتا تھا، او بھائی یہ شاذ قول ہے، قرآن وہ ہے جس کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سینہ بسینہ
ہر دور میں کہتا ہوں لاکھوں کیا شاید کروڑوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کو دورہ پڑا تھا ایک مرتبہ، اس کا یہ خیال بن گیا تھا کہ مسلمان جو زوال پذیر ہیں تو اس کا بڑا ثواب شاید یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس نے کہا قرآن کے نسخے ختم کر دو، جلا دو ان کو۔ وہ ایک مکتب کے پاس سے گزرا، وہاں بچے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا میں نسخے تو ضائع کر دوں گا، میں سینوں سے قرآن کیسے نکالوں گا؟ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا ہے اور یہ سینہ بسینہ آتا ہے، اور المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہتا، قرآن وہ ہے جو نقل متواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اختلاف قرات قرآن نہیں ہوگا، شاذ قرات قرآن نہیں ہوگا۔ قرآن وہ ہے جو نقل متواتر کے ساتھ ثابت ہے اور ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ یہ ہوگی قرآن کی ڈیفینیشن۔ یعنی اگر ہم قرآن کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں تو بہت سی باتیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا ایک صاحب ہیں، انہیں صحابہ کرام پہ طعن کرنے کا بڑا شوق ہے۔ یا تو صاف کہیں نا میں اس گروہ سے ہوں جو صحابہ کو نہیں مانتے، تو بات سمجھ آتی ہے۔ اپنے آپ کو سنی بھی کہنا اور پھر صحابہ کرام پہ طعن بھی کرنا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ وہ جو منافق ہو گئے وہ بھی تو صحابی تھے نا۔ او بھائی صحابی کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ جو حالت ایمان میں سرکار سے ملا اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام، جو بندہ سرکار سے حالت ایمان میں ملا اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا وہ ہے صحابی۔ جو مرتد ہو گیا وہ صحابی کیسے ہو گیا؟ اس کو تو ڈیفینیشن ہی ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے ڈیفینیشن ایک کنسیپٹ کلیئر کر دیتی ہے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں نزول قرآن کی طرف۔ نزول قرآن کے دو دور ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی۔ یہ جو صورتیں مکی اور مدنی ہوتی ہیں تو مکی صورتیں وہ نہیں ہوتی جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں، اور مدنی وہ نہیں ہوتی جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوں۔ اس میں جو امتیاز ہوتا ہے وہ وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ یعنی الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیت مدنی ہے، مکی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو صورتیں ہیں مکی اور مدنی، بہت سی صورتیں ہیں، کوئی تقریباً 86 جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکی صورتوں میں تمام آیات مکی ہیں اور مدنی صورتوں میں تمام آیات مدنی ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات پہ آپ غور فرما لیں۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، یہ دو ترتیبیں ہیں قرآن مجید کی۔ ایک کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، ایک کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی اور دوسری ترتیب توقیفی۔ توقیفی یہ وقف وقف ہو، آگاہ کر دینا، کسی کو واقف کر دینا۔ ترتیب نزولی کیا ہے؟ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا وہ ترتیب نزولی ہے۔ پہلے العلق کی آیات آئیں، پھر مزمل کی آیات آئیں، پھر مدثر کی آیات آئیں، یہ ترتیب نزولی ہے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو کوئی آیت نازل ہوتی
آپ کاتبین وحی کو بلاتے اس کو لکھوانے کے لیے، تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ کیوں؟ قرآن مجید اصل لوح محفوظ میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ ایک اس کی وہ ترتیب ہے جس پر لوح محفوظ میں ہے، اور ایک ترتیب وہ ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوا ہے، جس ترتیب سے نازل ہوا ہے۔ نازل کس طریقے سے ہوا؟ ایک صحابی نے سوال کیا، ایک آیت نازل ہو گئی۔ کوئی واقعہ پیش آیا، ایک آیت نازل ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن مجید لکھوایا ہے وہ ترتیب نزولی سے نہیں لکھوایا، لوح محفوظ والی ترتیب سے لکھوایا ہے۔ اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یعنی وہ قرآن کی وہ اصل ترتیب جس سے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگاہ فرما دیا، واقف فرما دیا۔ اور جو لوگ قرآن مجید سے مزح کا خیز استدلال کرتے ہیں وہ کبھی ترتیب کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پلے رہے گا ہی کچھ نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں ترتیب نہیں ہے تو مجھے بتایا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترتیب نزولی سے کیوں نہیں لکھوا دیا تھا؟ دعو ہذہ سورہ بعد ہذہ سورہ، دعو ہذہ الآیہ بعد ذالک الآیہ، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھو۔ آخر اس کو بدلنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے بھائی دیکھیں، میری بات یاد رکھیں، قرآن مجید کی ترتیب صحابہ نے نہیں بنائی، قرآن مجید کی ترتیب خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہے نا صحابہ کا، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ترتیب بدل دی، وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ صحابہ نے ترتیب نہیں بدلی۔ اگر صحابہ پر اعتماد نہیں کرو گے تو مجھے بتاؤ قرآن کو کیسے مانو گے؟ صحابہ نے قرآن مجید کی ترتیب وہی رکھی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن لکھوایا تھا۔ سامعین محترم، یہ جو ترتیب ہے اس کو علم المناسبہ کہتے ہیں، کہ آیات کا آپس میں ربط، صورتوں کا آپس میں ربط۔ کیونکہ میرا اس پر تھیسز ہے، اس لیے مجھے اس پر کچھ تھوڑی بہت معلومات ہیں، میں بات کو اتنا طول نہیں دوں گا، میں اگلی چیزوں پر اب آؤں گا۔ دو دور ہو گئے نزول قرآن کے، ایک مکی دور ایک مدنی دور۔ اور جو قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، ایک نظریہ ہے، میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، ایک نظریہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے جو نام ہیں ان کا مضامین صورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ محض تعارف کے لیے ہے، جیسے البقرہ ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورت کا نام پوری صورت کے مضامین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں اس پہ بہت زور دیا ہے کہ صورت کا مضامین صورت کے نام کا مضامین صورت سے کیا تعلق ہے۔ صورتوں کے نام بھی خود سرکار نے رکھے ہیں، قرآن کی ترتیب بھی خود سرکار نے مقرر کیا ہے۔ سامعین محترم، اب دیکھیں، آپ ایک چیز سنتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں نہیں ہے بسم اللہ، پھر اس کے وہ اپنے ذوق کے مطابق جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں جہاد کا حکم ہے، جہاد کا حکم تو اور بھی بڑی صورتوں میں ہے۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا
کہ یہاں پر آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ صورتیں آخر میں نازل ہوئی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، ان صورتوں کے مضامین اتنے یکساں ہیں کہ من وجہ یہ دو صورتیں ہیں اور من وجہ یہ ایک صورت ہے۔ یعنی کیسے آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس میں ترتیب کو ملوز خاطر نہیں رکھا؟ اس کی ترتیب مضامین کے اعتبار سے ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے فرمائی تھی۔ اب آ جائیں تدوین قرآن کی طرف۔ سامعین محترم، تدوین قرآن سے کیا مراد ہے؟ دوانا یدونو تدوین، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کتابی شکل دینا۔ دیوان آپ کسے کہتے ہیں؟ جب ایک شاعر کا پورا کلام ایک کتابی شکل میں آ جائے اسے دیوان کہا جاتا ہے۔ درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان بنا۔ تدوین قرآن کیا ہے؟ تدوین قرآن یہ ہے کہ قرآن مجید کتابی شکل میں ہم تک کیسے پہنچا۔ سامعین محترم، ایک چیز آپ یاد رکھیں، قرآن مجید کا محافظ اللہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ خود آ کے نہیں کرتا، اللہ کسی سے لیتا ہے۔ کام اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا تھا کہ بندہ آندھی آ رہی تھی، طوفان آ رہا تھا، بندہ درخت کے نیچے کھڑا تھا، بندہ پاس سے گزرا، اس نے کہا اوے طوفان آ رہا ہے، درخت گر جائے گا، وہ گھر چلا جا۔ اس نے کہا اللہ مجھے بچا لے گا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا اوے چلا جا گھر، طوفان آ رہا ہے، درخت گر جائے گا۔ اس نے کہا اللہ مجھے بچا لے۔ 4 بندے گزرے، چاروں نے کہا کہ گھر چلا جا۔ اس نے کہا نہیں اللہ مجھے بچائے گا۔ اب کیا ہوا؟ طوفان آیا، درخت گرا، بندہ نیچے آ کے مر گیا۔ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا، یہ جو تکوینی معاملات ہوتے ہیں یہ اللہ والوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کہتا تھا اللہ مجھے بچائے گا، اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اللہ نے اسے 4 مرتبہ کہا تھا طوفان آ رہا ہے گھر چل جا، اس نے اللہ کی سنی نہیں۔ یہاں اللہ نہیں آ کے بتائے گا، یہاں بندہ بولے گا اللہ کے روپ میں۔ کام اللہ ہی کرتا ہے لیکن بندوں سے کرواتا ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک یہ بات بھی عرض کر دوں، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا ایک ایسے مسلک کی جو جن کا بہت بڑا طبقہ تعریف قرآن کا قائل ہے۔ میں سوچتا تھا کہ یار اس کی یہ کیا توجیہ کریں گے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا نا ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس کی یہ کیا توجیہ کریں گے؟ یا تو یہ نا بندہ قرآن کو نہ مانے، ایک مستشرق کہے جی قرآن محفوظ نہیں ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے۔ جب ایک بندہ یہ کہے کہ میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں تو وہ کیا توجیہ کرے گا اس کی؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا اب دیکھیں، اس نے کہا جی کہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ بقول اس کے بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسخہ قرآن کا محفوظ رہے گا۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے یا اپنے بندوں سے مذاق کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں 1.5 ارب مسلمان پائے جاتے ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ نسخے ہوں گے قرآن مجید کے۔ اللہ کہے ہم نے قرآن محفوظ کیا، اس کا مطلب یہ ایک نسخہ محفوظ ہے باقی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے جی دیکھو کمپوزر کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، قرآن چھپتا ہے اس میں کمپوزر کی غلطیاں ہو جاتی ہیں،
پہلی بات تو میں یہ عرض کروں، ہو جاتی ہے غلطی کمپوزر کی، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن دنیا کی ہر کتاب میں وہ 20 مرتبہ کیوں نہ چھپ جائے، کمپوزر کی غلطیاں رہتی ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو 99 سے زیادہ % بغیر غلطیوں کے چھپتا ہے، اور اس لیے کہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اچھا، پھر میں یہ بات عرض کروں گا کہ کمپوزر کی غلطی ہو گئی تو کیا اس سے یہ مطلب ہو کہ قرآن محفوظ نہیں ہوا؟ بھائی، قرآن محفوظ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ جو میں نے کلام اپنے نبی پر نازل کیا، مخلوق خدا قیامت تک اسے ہی قرآن سمجھ کے پڑھے گی، غیر قرآن کو قرآن نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں ایک بونگیاں مار کے لکھ کے رکھ لے اور کہے کہ یہ قرآن ہے، تو کیا یہ حفاظت قرآن کے مطابق منافی ہوگا؟ اگر کمپوزر کی غلطی ہے تو پبلشر چیختا ہے کہ غلط ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ غلط ہے، تو یہ حفاظت قرآن کے کیسے منافی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن نہ ہو اور اسے قرآن سمجھ لیا جائے، کیونکہ میرے رب نے قرآن کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہتا ہے یہاں الذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، الذکر سے مراد رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات کو واقعی قرآن میں ذکر کہا گیا، لیکن یہاں نہیں ہے۔ یہاں بات کیا چل رہی ہے؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، انہوں نے کہا اے وہ ذات جس پہ قرآن اتارا گیا، ذکر اتارا گیا، تو مجنون ہے۔ پھر آگے 2 آیات ہیں، پھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید نہیں ہے، رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے؟ عقل یار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حاکم۔ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم جس طریقے سے نازل ہوا تھا اسی طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب دیکھیں، کبھی اس پہ غور کرنا، باطنیہ تھے، باطنیہ نے دین کا حلیہ نہیں بگاڑ دیا تھا، وہ نماز کو نہیں مانتے تھے، وہ روزے کو نہیں مانتے تھے، وہ حج کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، حلیہ بگاڑ دیا نا دین کا، لیکن قرآن کا متن تبدیل نہیں کر سکے تھے۔ قرآن کا یہ نہیں تھا وہ کہتے تھے وہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ ہمارے پاس قرآن، ایسا نہیں تھا۔ کس لیے کہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو جو تدوین قرآن ہے اس کے 3 دور ہیں، ایک عہد نبوت، دوسرا عہد فاروقی اور تیسرا عہد عثمانی۔ اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں تو ماں بعد دور بھی تحسین میں شامل کر سکتے ہیں۔ عہد نبوت میں کیا ہوا؟ عہد نبوت میں یہ ہوا کہ قرآن مجید نازل ہوا، نزول مکمل ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن لکھوایا۔ 40 تھے نا کاتبین وحی، پورا قرآن آپ نے لکھوایا، لیکن وہ اس طرح نہیں تھا جیسے ایک رجسٹر پہ آپ لکھ لیتے ہیں یا آپ ایک کتابی شکل میں لکھ لیتے، وہ مختلف چیزوں پر تھا۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک کتاب ہے، اس کے اوپر سے آپ پیجنگ ختم کر دیں، پیجنگ صفحوں کے نمبر ختم کر دیں، اس کے ورقے الگ الگ کر دیں، ان کو الگ الگ کر کے رکھ دیں، پوری کتاب تو موجود ہے لیکن مرتب نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب سرکار کا وصال ہوا پورا قرآن حجرہ عائشہ میں موجود تھا، پورا قرآن موجود تھا۔ بات کیا تھی؟ ترتیب کا ذریعہ قرآن کے حافظ تھے۔ دیکھیں نا، مجھے تعجب ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو 2 مرتبہ دور کیا۔ یار کوئی ترتیب تھی تو دور ہوتا تھا نا۔ یہ حفاظ کرام دور کرتے ہیں، کوئی آیت ادھر ادھر پڑھے تو پکڑ نہیں لیتے، تم غلط پڑھتے ہو، تو کیسے کہتے ہو کہ عہد نبوت میں ترتیب نہیں تھی؟ ترتیب تھی،
لیکن ترتیب کا ذریعہ قرآن کریم کے حافظ تھے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے لہجے مختلف تھے۔ بعض قبیلے ایسے تھے جو یعلمون کو یعلمون پڑھتے تھے، اور بعض یا کو تا پڑھتے تھے، یعلمون کو تعلمون پڑھتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے، عربوں کا لہجہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بندہ جتنا بھی پڑھ جائے نا، لہجہ نہیں اس کا بدلتا، اس کا لہجہ اس کا علاقہ بتاتا ہے۔ وہ ایک دوست بتا رہا تھا کہ میں کہیں انگلینڈ میں گیا، ایک بندہ میرے پاس آیا، بڑا سوٹڈ بوٹڈ، اس نے بڑی بلیغ عربی اس میں انگلش میں مجھ سے بات کی، لیکن لہجہ بتا رہا تھا سیال کوٹ کا ہے۔ میں نے کہا بتا تیرے سیال کوٹ کا کیا حال ہے؟ بڑا آنسر لہجے نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کو اجازت دے دی، یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے، تربیت کا مرحلہ ہے، کہ تم قرآن مجید کا تلفظ اپنے لہجے کے مطابق کر لیا کرو، عہد نبوت میں۔ پھر کیا ہوا؟ جب سرکار کا وصال ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں قرآن کریم کے 700 حافظ شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے سوچا اگر ایسے ہی حافظ دنیا سے جاتے رہے تو قرآن کی حفاظت میں تو خلل واقع ہوتا نظر آتا ہے، جب ممکن ہے کوئی بعد میں مسئلہ بن جائے۔ اب انہوں نے حضرت وہ ایک صحابی چلے حذیفہ، وہ چلے سرکار کے پاس آئے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیجئے، کہیں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو سیدنا فاروق صدیق اکبر نے کہا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، میں وہ کام کیسے کروں جسے اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اسی وقت عرض کیا کہ امیر المومنین، یا امیر المومنین کا لقب تو خیر سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں شروع ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ اگرچہ اس کام کو سرکار نے نہیں کیا لیکن واللہ ہوا خیر، اللہ کی قسم یہ بہت بہتر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر مجھے شرع صدر ہو گیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے۔ انہوں نے کمیٹی بنائی جس میں حضرت عمر بھی تھے، اس کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت زید بن ثابت انصاری تھے۔ ایک زید بن ثابت ہیں جو سرکار کے متبنہ ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، ایک زید بن ثابت انصاری ہیں، ینگ صحابی تھے، بڑے ذہین، وہ عبرانی بھی جانتے تھے اور بڑے ماہر تھے۔ تو ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی کہ تم قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرو۔ اب حضرت زید فرماتے ہیں کہ واللہ جی اتنا مشکل کام تھا، اللہ کا کلام ہے، اگر ابو بکر مجھے کہتے پہاڑ کو کاٹ کے ادھر سے ادھر کر دو تو وہ میرے لیے آسان ہوتا، یہ میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں نے اس خدمت کو کرنا سعادت سمجھا۔ انہوں نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ کیسے؟ وہ ہر آیت کے بارے میں 2 صحابہ کی گواہی لیتے تھے کہ سرکار نے اس آیت کو یہاں پر پڑھا ہے، خود بھی حافظ تھے قرآن کے، 2 صحابہ کی گواہی لیتے تھے۔ وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو کہتے ہیں نا وہ آیت نہیں مل رہی تھی، یہ مطلب نہیں ہے کہ آیت نہیں مل رہی تھی، اگر آیت نہیں مل رہی تھی تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ آیت نہیں مل رہی تھی؟ معلوم تھا تو کہتے تھے نا وہ آیت نہیں مل رہی تھی۔ مطلب یہ ہے اس پر کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا جس نے سرکار سے سنا ہو۔ پھر حضرت خزیمہ آئے تھے جن ایک کی گواہی کو سرکار نے 2 کے قائم مقام قرار دیا تھا، انہوں نے اس کی گواہی دی تھی۔ اس طرح قرآن مجید جمع ہوا عہد ابو بکر میں کتابی شکل میں، لیکن لہجوں کا اختلاف باقی رکھا گیا۔ جو اجازت دی تھی نا مختلف قبیلوں کو، وہ اختلاف باقی رہا۔ اب عہد عثمانی میں آ جائیں۔ عہد عثمانی میں کیا ہوا؟ پھر جناب دین اجمی ممالک میں پہنچا، وہاں پر
لوگوں کا اختلاف قرات پر اختلاف ہو گیا، ایک فتنے کی شکل اختیار کرنے لگا۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان آئے، انہوں نے کہا اس امت کا چارہ کیجئے۔ تو پھر حضرت زید بن ثابت انصاری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی۔ قرآن مجید نازل لغت قریش پر ہوا تھا۔ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ دوسرے لہجوں کے بھی ہیں، یعنی دوسرے قبائل کے بھی، جیسے او یاخذہم علی تخوف۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ تخوف کیا ہے؟ ایک بنی حذیل کا ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ ہمارے قبیلے کا لفظ ہے، ہم تخوف کا لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ایسا ایسا کسی چیز کو کم کرتا جانا ہے، لیکن یہ عربی اسلوب ہے۔ لیکن قرآن مجید نازل ہوا تھا لغت قریش کے مطابق۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمیٹی بنائی کہ قرآن کریم کو لغت قریش کے مطابق لکھو، جو اس کا اصل نزول ہے۔ اور وہ جو اجازت تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک محاورہ بن گیا، اس سے فتنہ پیدا ہو رہا تھا۔ تو حضرت عثمان کے دور میں قرآن مجید کو لغت قریش کے مطابق کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور اس کے 7 نسخے بنائے گئے، اور وہ 7 جو بنیادی بلاد اسلامیہ تھے ان میں بھیج دیے گئے، اور اشتباہ سے بچنے کے لیے باقی نسخوں کو تلف کر دیا گیا۔ جس طریقے سے بھی تلف کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حضرت عثمان کے دور میں یہ ہوا کہ قرآن کریم کو لغت قریش کے مطابق جمع کیا گیا۔ اب آپ ایک چیز یاد رکھیں، قرآن مجید جس طرح آپ اس کا لفظ نہیں بدل سکتے، یعنی عملہ کا معنی بھی اس نے کام کیا، فعلہ کا معنی بھی اس نے کام کیا، لیکن آپ عملہ کی جگہ فعلہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی کتابت بھی منقول ہے۔ اگر رب العالمین عین کے بعد الف سے لکھا ہے تو آپ الف سے لکھیں گے، اگر عین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو آپ کھڑی زبر لکھیں گے، ورنہ فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اب جو ایدن ہے نا، الف کے بعد یا آ جائے تو ایدن بن جاتا ہے کہ دال آ گیا، لیکن آپ قرآن کو دیکھیں، یہاں یا میں ایک شوشہ ٹنڈا جس کو کہتے ہیں بنا ہوگا، ٹنڈا بنا ہوگا۔ کیوں؟ حضرت عثمان نے جو قرآن لکھائے تھے اس میں ایدن کا لفظ ایسے ہی لکھا گیا تھا، تو حضرت عثمان کے دور میں قرآن مجید کو لغت قریش کے مطابق لکھا گیا، جو اس کے نزول کی اصلی لغت تھی۔ اور پھر بعد میں یہ ربع، نصف، ثلاثہ، اس کو تحسین قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم پر اعراب ہے، عربی کتابوں میں تو اب بھی اعراب نہیں ہوتے، اور ان کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن چونکہ قرآن تو ایک آفاقی کتاب ہے، سب نے پڑھنا تھا، تو اعراب جو تھے وہ حضرت علی کا ایک شاگرد تھا، ابو الاسود دوئلی اس کا نام تھا۔ حضرت علی علم ناو کے موجد ہیں، کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیہ مجرور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اسی پر مرفوعات، منصوبات، مجرورات کی بات چلی ہے اور پورا علم ناو بنا ہے۔ تو حضرت علی کا شاگرد تھا ابو الاسود دوئلی، جس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے تھے، اور جو کہتے ہیں نا حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، حجاج بن یوسف گورنر تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں مینار پاکستان ایوب خان نے بنایا تھا، حالانکہ بنایا تو انجینئروں نے ہوگا نا، مستریوں نے ہوگا، تو اس کی طرف وہ منسوب ہو گیا۔ میرے بھائی، اللہ کا کلام تدوین میں ان 3 مراحل سے گزرا، اور اس وقت
ہمارے پاس کتابی شکل میں ویسے ہی موجود ہے جیسے حضرت عثمان نے لکھوایا تھا، اور اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اب آ جائیں، وقت میرے خیال میں پورا ہو گیا شاید، بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جی۔ وقت پورا ہو گیا، وہ تو پھر بات چلتی رہے گی، یہ نہ اگلے جو میں اگلے بہت بیٹھے کوئی نہ، یہاں پر میں ہی اکیلا بیٹھا ہوں، تو اس لیے خطرہ نہیں لینا چاہیے، رسک، تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب آ جائیں تفسیر کی طرف۔ تفسیر کیا ہے؟ میں تو چاہتا تھا چلے پھر میں کبھی کر دوں گا اس بات کو۔ بہرحال تفسیر کا جو لفظ ہے اس کا مادہ فسرہ ہے، فسرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ جب گھوڑے کی اوپر سے زین ہٹا دی جائے تو کہتے ہیں فسر الفرسہ، یعنی گھوڑے کی زین کو ننگا کر دیا۔ تو تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کرنا، انسانی استعداد کے مطابق اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا علم تفسیر کہلاتا ہے۔ انسانی استعداد کے مطابق کلام الہی کے معانی کو واضح کرنا علم تفسیر کہلاتا ہے۔ علم تفسیر کی بیسیکلی دو قسمیں، ایک تفسیر بالمعصور اور ایک تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ ایک مفسر سوچتا ہے، استدلال کرتا ہے، اور وہ ایک آیت کی تفسیر کرتا ہے جس میں وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں لے کے آتا ہے، یہ تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کی پھر دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے المحمود اور تفسیر بالرائے المذموم۔ تفسیر بالرائے المحمود یہ ہے کہ مفسر سوچتا ہے لیکن اس کی سوچ قرآن و سنت کے دائروں سے باہر نہیں جاتی، یعنی اس کی رائے محمود ہے، کیونکہ رائے نص پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اگر نص اس پہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور کوئی بندہ یہ کہے اللہ یستفی من الملائکہ رسول و من الناس، اور یستفی جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں حال اور مستقبل پایا جاتا ہے، تو ثابت ہوا کہ رسول آ سکتا ہے۔ وہ استدلال نہیں کر رہا، وہ ایک غیر اسلامی بات کر رہا ہے۔ رائے نصوص کے تابع ہوگی، یہ رائے المحمود ہے۔ اور رائے المذموم کیا ہے؟ رائے ہے لیکن وہ نصوص کے خلاف ہے، جیسے قادیانیوں کی تفسیریں ہیں، باطنیہ کی تفسیریں ہیں، روافض کی تفسیریں ہیں، وہ تفسیر بالرائے المذموم ہے۔ اور دوسری ہے تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور یہ ہے کہ منقول تفسیر، منقول یعنی ایک آیت لکھی، اس آیت کی وضاحت میں دوسری آیت لکھ دی، کسی سرکار کی کوئی حدیث پاک لکھ دی، کسی صحابی کے تابعی کا قول لکھ دیا، جیسے امام سیوطی کی در منصور ہے، یا علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے، اور بھی بہت سی تفسیریں ہیں، یہ ہوتی ہے منصور۔ اب میرے بھائی آخری بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے سورسز کیا ہونے چاہیے؟ قرآن کی سب سے بنیادی سورس خود قرآن ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کا کی تفسیر کرتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ جب تمہیں قرآنی اسی آیت کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو، اس آیت کے آگے پیچھے پڑھا کرو، تمہیں وہیں سے اس کا جواب ملے گا۔ ہمیں یہ بات بہت عرصے بعد سمجھ آئی ہے کہ کیا فرماتے تھے استاد۔ تفسیر قرآن کی قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآنی دوسری آیت کے خلاف نہیں کی جائے گی، ایک بات۔ پھر سرکار کی سنت جو معلم کتاب و حکمت ہیں، اگر حدیث آ جائے گی ہر سے آخر ہوگا، کوئی رائے نہیں چلے گی وہاں پر حدیث کے مقابلے میں۔ اور تیسری چیز ربط آیات،
ربط آیات سے آیت خود اپنا مفہوم واضح کرتی ہے، ربط بتاتا ہے کہ یہاں آپ نے کون سی چیز مراد لینی ہے۔ اور اگلی چیز زمانہ جاہلیت کی شاعری، جس وقت قرآن اترا اس وقت لوگ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے، اس کا پتہ جاہلیت کی شاعری سے چلتا ہے، اور یہ ہمارے مدارس میں باقاعدہ اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ اکابرین کے برعکس کوئی بات نہ کی جائے۔ آج کل کے کسی بڑے سے بڑے علامہ کا علم امام راضی کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کی، اور پھر اللہ نے ان کے سینے کشادہ کر دیے تھے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے وہ بھی سکھاتا ہے جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کے سینے کشادہ کر دیے تھے۔ اور محکمات و متشابہات، محکمات وہ جن کا حکم واضح ہے، اور متشابہات ہو وہ جن کا حکم ہم پہ واضح نہیں ہے۔ متشابہات کی تفسیر محکمات کی روشنی میں کی جائے گی۔ ہن ام الکتاب، قرآن نے کہا نا ہن ام الکتاب، کہ محکمات ام الکتاب ہیں، اصل کتاب ہیں۔ اب اگر کوئی متشابہات سے فاتحہ کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آغاز ہو جائے، انشاءاللہ اللہ کا کرم شامل آ رہا تو ہم اگلے درس سے سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے، آپ نے وقت دیا۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں کہ ہم اس درس میں بیٹھیں، آپ لوگ ہوں گے تو اور رونق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک یہ یہ پمفلٹ جو آج نہیں لائے تو اگلی مرتبہ میرے خیال میں لے آنا، یا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ لے لے۔ اس میں ایک مضمون سا بھی لکھا تھا کہ درس قرآن کیوں دیتے ہیں ہم، تو اس سے شاید تھوڑا سا بہتر ہو۔ دعا فرمائیں جی۔ کہ جی ہاں میں نے کہا